الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا الصلاۃ والسلام علی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ وبعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد درود بر محمد و آل محمد۔ دعا ہے بارگاہ شہزادی کونین میں کہ مخدومہ عالمیان اپنی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرمائے، بانیان کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے، امام حسین بادشاہ کی عزت اور عظمت کا صدقہ جو دعائیں جناب بھٹی صاحب نے کہی ہیں، مالک ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں فرمائے، بھائی اشرف اور ان کی اہلیہ کو مالک صحت اور تندرستیاں عطا فرمائے، ان کے بچوں کو ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، اس گھر کی خوشیوں میں مالک اضافہ فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، اور جتنے آمین کہہ رہے ہیں آج امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس کا انعقاد ہوا ہے، فرزند زہرا کی طہارت کا صدقہ جتنے آمین کہہ رہے ہیں مالک سب کے گھروں کو آباد فرمائے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی ہی صلوات پڑھیے۔ ارشاد ہے بس پڑھنا کچھ اور تھا لیکن حالات کچھ اور بن گئے ہیں، جو لے کے آئے تھے چلو کوشش کرتے ہیں کہ سارے مومنین ہی خوش ہو جائیں، بسم اللہ، کیونکہ پہلے کا ذکر بھی وہی ہے، آخری کا ذکر بھی وہی ہے، قرآن ہی ہے، اور ویسے بھی جس ہستی کا ذکر بھائی ذیشان نے کہا ہے اس کے دادے کا نام علی مرتضیٰ ہے، خود وہ علی رضا ہے، دادے کا نام علی مرتضیٰ ہے اور خود وہ علی رضا ہے۔ ماشاءاللہ چمکتے ہوئے چہرے تشریف فرما ہے، تمہید کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، یہ جہاں جہاں بھی ہے یہ کسی بڑے کی وجہ سے نہیں پہچانے جاتی، کسی بڑے کی وجہ سے ان کا تعارف نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بڑا بھی ہے تو وہ ان کی وجہ سے، یہ ایسے کریم ہیں، اور مثال کے طور پہ جو گئے ہیں مالک ان کی زیارت قبول فرمائے، جو نہیں گئے وہ مالک انہیں لے جائے، آپ جا کے دیکھیں جہاں مولا علی علیہ السلام کی قبر ہے، دائیں طرف حضرت آدم کی قبر ہے اور بائیں طرف حضرت نوح کی قبر ہے، ایسا ہی ہے، اور کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں آدم کی قبر پہ گیا تھا، کوئی نہیں کہتا کہ میں نوح کی قبر پہ گیا تھا، جو بھی کہے گا یعنی بڑے کی شہرت بھی گم ہو جاتی ہے، اور یہ جہاں جہاں گئے انہوں نے پورے شہر ہی روشن کر دیے، اگر یہ مکے گئے تو مکے کو معظمہ کر دیا، اگر یہ مدینے گئے تو مدینے کو منورہ کر دیا، اگر یہ نجف گئے تو اس کو اشرف کر دیا، اگر قوم گئے تو اسے مقدس کر دیا، اگر کاظمین گئے تو اسے شریفین کر دیا، اگر یہ مشہد گئے تو اسے مقدس کر دیا، جہاں جہاں گئے انہوں نے اپنی شہرت آپ بنائی، سبحان اللہ، کربلا گئے کربلا کو معلیٰ کر دیا، ایک بندہ آیا مولا رضا کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا مولا اتنا قرض ہے،
وہ اتار دے، میں آپ کا شیعہ بن جاتا ہوں، میرے ذمہ اتنا قرض ہے، آپ اسے اتروا دے، اتار دے تو میں آپ کا شیعہ بن جاؤں گا۔ مولا کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا ابا سلت۔ مولا نے کہا ابا سلت جی مولا، کہا اندر سے پیسے لے کے آؤ، درہم لے کے آؤ۔ ملک صاحب وہ درہم لے کے آئے، مولا نے اس کی جھولی میں اسے اڑیل دیے، کہا انہیں گن لو۔ ایسا جب گنے گئے نا تو کہا تیرا قرض اتر جائے گا۔ مولا جتنا قرض تھا یہ پیسے اتنے ہی ہیں، میں راضی ہو گیا، میرا قرض اتر گیا۔ مولا مجھے اپنے شیعہ بنائیے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک توجہ چاہتے ہوئے لطف بھرا جملہ شاہ جی کہنے لگا۔ جب کہا نا مولا قرض اتر گیا، اب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں آپ کا شیعہ بن گیا۔ مولا نے کہا شیعہ ویہ کی ضرورت نہیں ہے، شیعہ ازل سے لکھے ہے، جہاں میری دادی نے مہر تیری ضرورت ہی نہیں ہے، شیعہ جو ازل سے جہاں میری دادی نے مہر لگا دی، شیعہ وہی ہے، تیرے شیعہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اپنی ضرورت پوری کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا تجھے دو رستے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب تیری مرضی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تیری مرضی ہے، چاہے تو شکران نعمت کر کے جنت میں چلا جائے یا کفران نعمت کر کے جہنم میں چلا جائے، ہم نے تجھے دو رستے پہ لا کے کھڑا کر دیا، اب تیری مرضی ہے۔ لولا نفر من کل فرقۃ لیتفقہوا فی الدین، تو دین میں غور و فکر کر کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو کس کو مان رہا ہے، اب تیری مرضی ہے، رستے تجھے دکھا دیے۔ اور عزیزان گرامی قدر، لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہمارے اعمال دیکھے گا، بڑے چاہ چڑے ہوئے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ ہمارے اعمال دیکھے گا، نامہ اعمال چیک کرے گا، ہماری نمازیں دیکھے گا، روزے دیکھے گا، حج دیکھے گا، زکاتیں دیکھے گا، یہ شوق ہی رہ جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہا قیامت والے دن اپنا امام آگے رکھنا، امام ہماری مرضی کا ہوا تو اعمال بھی دیکھیں گے۔ اگر امام ہی ہماری مرضی کا تو پھر اعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اعمال دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور عزیزان گرامی قدر، جس طرح بھائی خادم نے فرمایا ہے نا، میں انہی کی بات کو ایک آگے بڑھا کے پھر دو جملے امام رضا بادشاہ پڑھوں گا عزت کے حوالے سے۔ اور عزیزان، جب اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت فرشتوں کا ایک مکالمہ ہے قرآن پاک میں۔ فرشتوں نے کہا بارے لہا کس کو خلیفہ بنانا ہے؟ جس کی اولاد خون ریزی کرے گی، جس کی اولاد فساد پھیلائے گی، قرآن کی آیتیں ہیں، جس کی اولاد زمین پہ دھنگا فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی۔ اگر خلافت دینی ہے تو پھر آدم کو کیوں ہے؟ کہا پھر ان کو کیوں دے رہے ہیں، ہمیں دو۔ فرشتے کہہ رہے ہیں، مکالمہ ہے بزم ملکوت کے باشندوں کا اللہ سے، کہ اگر خلافت دینی ہے پھر آدم کو نہ دے، پھر ہمیں خلافت دے، ہم جو تیری تسبیح کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک، ہم جو تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ خلافت دینی ہے تو پھر آدم کو نہ دے۔ میں سمجھا گیا تو لطف آ جائے گا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ کو آدم کو خلافت نہ دے، ہمیں دے، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ جی لطف آ جائے گا، جڑے صاحبان معرفت بندے بیٹھے نے سارے کہا۔ پھر اس کا شاہ جی مقصد ہے فرشتوں کو اپنی تسبیح میں آدم سے زیادہ لیاقت نظر آئی۔ فرشتوں کو اپنی تسبیح
اب ناز ہے، رشتوں کو اپنی تسبیح پہ ناز ہے، تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ خلافت دینی ہے تو پھر آدم کو نہ دے، آدم کو خلافت نہ دے، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اب میں لمبا کروں گا تو شاہ جی بے نیازی ہو جائے گی، معرفت والے بندے بیٹھے ہیں، پورے علاقے کی چاشنی بیٹھی ہوئی ہے، کریم بیٹھی، مولا امام حسین، انہیں کسی بات نظرے کی نظر ہی نہ لگے، اور اسی طرح انہی محفلوں کا انعقاد ہوتا رہے، پاک بی بی ان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ آدم کو خلافت نہ دے، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اب مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے نا مسجد کوفہ میں، لوگوں نے آ کے مولا کائنات سے پوچھا، یا علی بادشاہ یہ فرشتوں کی تسبیح تھی کیا؟ یہ فرشتوں کی تسبیح تھی کیا کہ جو فرشتے کہہ رہے تھے کہ آدم کو خلافت نہ دے، ہمیں خلافت دے؟ شاہ جی ممبر ابیض تھا، خطیب ممبر سلونی، خطیب ممبر سلونی ممبر پہ آ کے نا ابو تراب کہتے ہیں، سنو لوگو میں تمہیں بتاؤں کہ فرشتوں کی تسبیح کیا تھی، میں تمہیں بتاؤں۔ لوگوں کا اشتیاق بڑھا، کہا یبنا ابی تراب بتائیے کیا تھی تسبیح؟ علی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ لا تتذاکر فضلی، کہا فرشتے ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح شمار کرتا ہے۔ فرشتے ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، اللہ تسبیح شمار کرتے ہیں۔ جڑے پہنچ گئے نے میں انہوں نے اللہ اکبر کوٹ کے پورے جوش نہ نعرہ بلال، رشتے ایک دوسرے کو علی کے فضائل سناتے ہیں، ان کی عبادت کامل ہو جاتی ہے، عبادت ناقص نہیں ہوتی بلکہ عبادت کامل ہو جاتی ہے۔ اچھا جب فرشتے علی علی کر کے اپنی عبادت کامل کروا لیتے ہیں تو علی کی گواہی دے کے نماز پکی نہیں کروا۔ جو ہے جناب کاروبار کی سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور میں یہاں یہ واقعہ ضرور عرض کروں گا، بی بی معصومہ قوم کے حرم میں اس مجتہد کی قبر ہے۔ ایک بندے آئے نا آ کے کہنے لگے کہ قبلہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران منہ سے لفظ یا علی نکل گیا، لفظ یا علی نکل گیا ہے، میری نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میری نماز کا کیا بنا ہے؟ اس عالم دین نے نا بندے کو دیکھ کے کہا تیری نماز باطل ہو گئی، اللہ اکبر، تیری نماز باطل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شک و شبہات کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا، فوراً وہ مجتہد بول کے کہتے ہیں، سنو اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا میرے منہ سے لفظ یا علی نکلتا تو نماز ٹھیک تھی، میری نماز ٹھیک تھی۔ بندہ پریشان ہو گیا، قبلہ میرے منہ سے لفظ نکلے یا علی میری باطل ہو جاتی ہے، آپ کے منہ سے نکلے تو آپ کی نماز کامل ہو جاتی ہے، اس کی توضیح بیان کرے۔ مجتہد مسکرا کے کہتا عقل کے اندھے تو لفظ یا علی کے بعد شک شک میں پڑ گیا، اور علی بادشاہ کے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں انا صلاۃ المومنین، ہم لوگوں کی نماز، نحن صیام المومنین، ہم لوگوں کے روزے ہیں۔
اللہ یہ آل محمد نے انہیں عزت عطا فرمائی. امام رضا بیٹھے ہوئے تھے نا اللہ آل محمد سرکار بیٹھے ہوئے تھے. ایک فقیر آ گیا, مانگنے والا آ گیا, آ کے کہتا مولا کچھ کھانے کے لیے چاہیے. امام رضا بادشاہ سے اسی راضی ہو جناب. امام رضا میں نے وہ جس طرح بھائی نے کہا ہے میں ان کی بھی خواہش انشاءاللہ ماشاءاللہ کہا مولا کچھ کھانے کے لیے چاہیے. امام رضا بادشاہ کہنے لگے اچھا تو کھانے کے لیے مانگ رہا ہے, وہ میری جوتی پڑی ہے. اللہ وہ میری جوتی پڑی ہے. بندہ پریشان ہو کے کہتا ہے مولا میں نے کچھ کھانے کے لیے مانگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری جوتی پڑی ہے. لگتا ہے سوال سمجھے نہیں. فاطمہ کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں تیرے سوال کو سمجھاؤں تو میری عطا ہی نہیں سمجھ رہا. تو میری عطا ہی نہیں سمجھ رہا. تو صرف اپنے کھانے کی بات کر رہا, میں تیری سات نسلوں کی بات کر رہا. باجی ماشاءاللہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھ کے پڑھنے کا مزہ بھی آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے. مولا رضا بادشاہ ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں. مولا رضا بادشاہ کے بڑے القاب ہیں. آپ ضامن ہیں, ایسا ہی ہے نا, آپ نے سنا ہوا ہے کہ ضامن آہو بھی ہے. یہ ضامن آہو بھی ہے, ضامن مسافر بھی ہے, یہ ضامن زائر بھی ہے, یہ عالم آل محمد بھی ہے. امام رضا بادشاہ کی بات ہے. آل محمد جسے عالم کا ہے. ضامن مسافر پتہ کیسے ہے؟ بندے زواری پہ نہیں جا سکتے تو مولا کہتے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے اہل و عیال کو گواہ بنا کے کبھی ان سے یہ تو کہہ دے کہ اگر اللہ نے مجھے پیسے دیے تو میں امام رضا کی زیارت کروں گا. مولا کہتے ہیں تو یہ خواہش ظاہر کر کے مر جا, تیرا ایک ایک قدم جو ہے زواروں میں جڑے پڑھ کے بڑے تو ساتھ میں جانا چاہیے. اللہ یہ ضامن مسافر ہے. امام رضا بلند صلوات. تیرا ایک ایک قدم جو ہے وہ زواروں میں شمار. اللہ اور عزیزان یہ ضامن زائر کیسے ہے؟ لطف آ جائے گا. ضامن زائر کیسے ہے؟ کہا جو سرکار رسالت مواب کے زری پہ گیا, روزے پہ گیا تو قیامت والے دن وہ انہیں ڈھونڈے گا کہ سرکار میری شفاعت کرے. ایسا ہی ہے جو ان کے روزے پہ گیا نا تو وہ سرکار کو معاشر کے ہجوم میں ڈھونڈتا پھرے گا کہ سرکار میری شفاعت کرے. جو مولا علی کے روزے پہ گیا وہ قیامت کے ہجوم میں, معاشر کے ہجوم میں مولا علی کو ڈھونڈتا پھرے گا کہ مولا علی میری شفاعت کرے. جو حسین بادشاہ کی زری پہ گئے وہ قیامت والے دن حسین کو ڈھونڈیں گے. لیکن امام رضا ضامن زائر اس لیے ہے کہ جو امام رضا کا زوار ہے نا اسے معاشر کے ہجوم میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. رضا اس کی کلائی پکڑ کے کہیں گے چل تجھے جنت میں نہ لے جاؤ. چل تجھے جنت میں لے جاؤ. امام رضا خود اسے ڈھونڈیں گے. اللہ اکبر. اور عالم آل محمد کیسے ہے؟ اللہ اکبر. جب امام رضا بادشاہ آئے ہیں نا تو خراسان میں لوگ ترستے تھے, علم کو سیکھ رہے تھے لوگ. اور فرزند زہرا کے آگے کوئی 40,000 کا مجمع تھا اور 40,000 بندہ جو تھا وہ اس انتظار میں تھا کہ مولا رضا کے منہ سے کوئی بات نکلے. تو مولا رضا نے ایک ہی جملہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ. کہا
لا الہ الا جو ہے اسلام کا قلعہ ہے. بڑی لمبی بات ہے لیکن مختصر کروں. اور امام رضا نے کہا تھا کہ سنو جو اس میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. اور مولا نے کہا تھا کہ داخل ہونے کے رستے ہیں. انا شرطہا و شروطہا. اور جتنی شرطیں ہیں نا ان میں ایک شرط یہ ہے جو تمہارے سامنے ہے. شاہ جی لوگ کہتے ہیں کہ امام رضا کے ادھر ایرانی حکومت جو ہے وہ مقروض ہے. امام رضا بادشاہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ پتہ نہیں زری پہ لوگ پیسے اتنے پھینک دیتے ہیں کہ ان پیسوں کی وجہ سے حکومت چلتی ہے. حکومت کے بڑے خرچ ہوتے ہیں, اربوں خربوں ڈالر لگتے ہیں, بڑے خرچ ہوتے ہیں. لیکن یہ محنت ہے, یہ ایرانیوں کی محبت ہے امام رضا بادشاہ سے. جب میں نے تاریخ پڑھی نا شاہ جی لطف آ گیا. خدا کی قسم امام رضا کے کارخانے ہیں, امام رضا کی فیکٹریاں ہیں, امام رضا کے ملیں ہیں, ٹرانسپورٹیں ہیں امام رضا بادشاہ کی. اور اس ایرانیوں کی یہ عمل ہے, کسی کی 1 کنال ہے یا 10 ایکڑ ہے, مالک امام رضا ہے, وہ نوکر بن جی 5000 فیکٹری ہے اس وقت مولا دے نام پر. ہر فیکٹری چ 5-5 ہزار بندہ ہے اور ہر بندے دی 50-50 ہزار روپیہ. دنیا کی سب تو بڑی لائبریری ایران, وہ امام رضا. یہ ہم کوئی سونا دیکھنے نہیں جاتے. 36 دروازے ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے, 36 بٹ صاحب دروازے ہیں امام رضا بادشاہ کے. اور جو مشرق کی طرف ہے نا, چلو میں جو گئے ہیں ان کو ایک منظر دکھاتا ہوں. جو مشرق کی طرف دروازہ ہے نا, جو سب سے بڑا مین دروازہ ہے, طالب علموں کا بھائی کمر دل کرتا ہے کہ ہم سر رکھیں اٹھائیں ہی نہ. جو زائر جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے کہ میں دہلیز پہ سر رکھوں پھر اٹھاؤں ہی نہ. کیوں؟ اس دروازے پہ امام رضا نے خود لکھوایا ہے ای باب باب خدا آسا. یہ جو دروازہ ہے نا یہ اللہ کا دروازہ, یہ دروازہ اللہ کا دروازہ ہے. مالک لے جائے, آپ جا کے دیکھیں امام رضا بادشاہ کے خزانے دیکھیں, آپ حرم دیکھیں. ایک لقب ہے زامن آہ, بچہ جانتا ہے. جب ہرنی کو لے کے آئے, شکاری لے کے آ رہا تھا, کیا لطف بھرا جملہ ہے. شکاری اسے لے کے آ رہا ہے, شکاری کا منہ ہے بازار کی طرف اور ہرنی کا منہ ہے امام رضا کی طرف. ہرنی کا منہ ہے امام رضا کی طرف. امام باغ نے کہا اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑو, تاکہ بچہ جانتے ہیں جی, تاکہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے. شکاری کہنے لگا سمجھ نہیں آتی کہ جانور ہے, یہ آپ کی بولی سمجھتا ہے. بندے معرفت والے بیٹی, جانور بھی آپ کی زبان سمجھتے ہیں. مولا نے کہا اپنی زبان بند کر, تجھے پتہ نہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے اس کا نام رکھا ہے. کسی کا محتاج ہی نہ کریں گے. ہمیں پتہ نہیں, ہم نے اس کا نام رکھا. ہم سمجھتے ہیں, جانے دو. چلا گیا. امام رضا بادشاہ بازار میں کرسی منگوا کے بیٹھ گئے. بندے بولنے والے تھے, کہا خود ہی پھنس گئے ہیں. کہاں جانور آئے گا؟ اللہ اکبر, وہ جانور ہے, کہاں آنا ہے بھائی. اتنی دیر میں امام رضا بیٹھے ہوئے تھے کہ شور و غل ہو گیا. لوگ پریشان ہو گئے. لوگ کہتے ہیں دکانیں بند کر دو. کیوں؟ کہا شیر آ رہے ہیں, شیر آ رہا ہے, کہیں چیر پھاڑ نہ کر دے. امام رضا نے جب یہ شور سنا, کہا کوئی بندہ دکان بند نہ کرے, سارے دکانیں کھول کے بیٹھو. شیر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا, وہ شیر صرف ہرنی کو لے کے آ رہا ہے. جلدی کر, امام کہیں تھا
इमाम रजा बादशाह आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। इमाम पाक आपको किसी का मोहताज नहीं, बड़ी मार्फत वाले बंदे बैठे हैं, बड़ा खुलूस नजर आ रहा, दिल मोम हुए हो। इमाम रजा किसी का मोहताज ही न करे। जब उसने कहा ना मौला खाने के लिए चाहिए, गाल बोलते नहीं गई जनाब, नहीं माशाल्लाह, कहा तू अपनी सोच रहा है, मैं तेरी 7 नस्लों का सोच रहा हूँ। जूती उठा ले जा, अल्लाह जूती उठाई। बड़ा अकीदे वाला जुमला आ गया है, अकीदे वाले बंदे बैठे माशाल्लाह माशाल्लाह। जूती उठाई ना, हाथों पे रखी, फिर अपने आप को देखा, कहा ये हाथ है, ये सीना है, ऊपर सर है, अच्छा तो नहीं लगता ना 3 ऊपर हो, जूती नीचे हो। अल्लाह समझदार, अच्छा ही नहीं लगता। जूती उठाई, सर पे रख, अल्लाह ज्योति सर पे रख, कहा मौला नाराज ना होइएगा, सर से ऊपर कोई जगह है ही कोई। ज्योति लेके बाहर निकला, बाहर एक ताजर गुजर रहा था, 100 ऊंट उसके पास, बात बच्चों को भी याद है जी, नाम उसका मारूफ करखी था। अल्लाह कहा दीवाने ये क्या कर रहा है? कहा दीवाना किसे कहा है? कहा तुझे। क्यों? कहा जूती का मुकाम पाँव में है, तू सर पे रख के घूम रहा, किसकी जूती है? अल्लाह अकबर। जो मारूफ ने तारुफ करवाया, कहा तुझे नहीं पता ये वाली मशहद की जूती है, शहनशाह खुरासान की जूती है, 8वें मोहम्मद की जूती है, अपने दौर के 8वें अली की जूती है, अंबिया के मुश्तरका मुश्किल कुशा की जूती है, हाजत रवा की जूती है, खिलकत के सबब की जूती है, रूहों के मालिक की जूती है। अल्लाह जूती बेचेगा? कहा तेरे पास है क्या? कहा 100 ऊंट है। कहा बस? कहा नहीं, खुशबू से लदे हुए हैं, यमन में जाके बेचेगा, तेरी 7 नस्लें बन जाए। ज्योति चूम के कहता है उसने भी 7 ही इमाम हुसैन तो कहा, उसने भी 7 ही कहा था। भाई ज्योति उसके हवाले, भाई अमीर मुख्तार, ज्योति उसे दी, खुद 100 ऊँटों की मुहार भाई जब कर ली। मंजर ये हो गया, शाह जी जो ताजर था वो गदागर हो गया, जो गदागर था वो ताजर हो गया। अब जूती मारूफ ने पकड़ी, सर पे रखी, इमाम रजा के दरबार में भाई लुत्फ आ जाएगा अगर आपने तवज्जो फरमाई। जूती भाई साहब सर पे रख के ना रजा बादशाह के दरबार में पहला कदम रखा। इमाम रजा अपने सहाबियों से कहते हैं वो देखो माल पुराना है, मौला ये जूती ली है, कहाँ से? कहा खरीदी है। कहा कितने में? कहा 100 ऊँट के। अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा 100 ऊँट मौला खाली नहीं थे, खुशबू और अंबर से कस्तूरी से लदे हुए थे, 100 ऊँट थे। लिया क्या है? जूती। तो जो करोगे तो जी जी माशाल्लाह। मौला 100 ऊँट दिए हैं, इवज में जूती ली है। जब 3 मरतबा उसने कहा मैं जूती ली है, मौला रजा मुस्कुरा के कहते हैं नालैन कब है? वो तो कलीदे नजात है। नालैन कलीद कुंजी नालैन कब है? वो तो कलीदे नजात है, मिलता है फैज बस खुश नसीब को। 100 ऊँट के इवज मेरी जूती खरीद ली, मारूफ तूने लूट लिया है गरीब को। 100 ऊँट के इवज मेरी जूती खरीद। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन थोड़ी इस्ता इजाफा फरमाया। अब मौला से कहने लगा मौला यही रह जाओ, आपकी इजाजत हो तो यही रह जाओ। मौला कहते तू क्या, कायनात में जो जहां रहता है वो हमारे सदके रहता है, जो जहां रहता है
وہ ہمارے صدقے رہتا ہے. بس بات ختم کروں لمبا نہ ہو جائے. بصرہ میں سیلاب آ گیا. لوگ آئے امام رضا سے سفارش کروانے کہ مولا پانی سے کہیے. اندر جانے لگے. معروف دربان تھا. کہا اندر نہیں جانا. کہا کیوں؟ کہا اندر کچھ نبی آئے ہوئے. کہا کام کیا ہے؟ کہا ہم بڑی مشکل میں ہے. پانی آ گیا ہے بصرے میں. پانی ہمیں ڈبو دے گا. کہا یہ چھوٹے چھوٹے کام مولا نہیں کرتے. یہ چھوٹے چھوٹے کام مولا نہیں کرتے. ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کہا ہم مشکل میں ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ ہی نہیں ٹھیک. کہا پانی آ گیا تھا. یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسے وہیں پہ معروف کے سر کا واسطہ دیتے. سچ میں جاؤ پانی کو جا کے میرے سر کا واسطہ دو. پانی واپس چلا جائے. اللہ اکبر. بندے آئے پانی کو واسطہ دیا. پانی واپس چلا گیا جیسے انتظار میں تھا. تحفے تحائف خریدے. امام رضا بادشاہ کی خدمت میں لے کے آگے. مولا یہ کچھ تحفے ہیں. کیوں لائے ہو؟ آپ کے دربان کے لیے. اس نے کیا کیا ہے؟ مولا پانی آ گیا تھا تو اس نے کہا تھا میرے سر کا واسطہ دو. مولا رضا نے کہا معروف میرے قریب آؤ. آج سے تو نے کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. آج کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے کام نہ کرنا. مولا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے آپ کی جوتی اٹھائی ہوئی ہے؟ جب سے جوتی اٹھائی ہے میرا سر سر ہو گیا. مولا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ مولا کہتے ہیں اگر اپنے سر کا مقام دیکھنا ہے نا تو پورے خراسان کو اکٹھا کر کے کہو آؤ صحرا میں اکٹھے ہو جائے نا تو پھر آسمان کو واسطہ دے اپنے سر کا. اگر آسمان تیرے قدموں میں نہ آئے. جس کے شاہی دربانوں کی اتنی عزت تھی نا اس کی بہنیں کہتی رہی ایک چادر دے. اللہ اس کا اتنا مقام تھا نا. بڑے فضائل ہیں. میں اگر عزاداری کے حوالے سے عرض کرنا شروع کر دوں بڑا وقت گزر جائے گا. دیبل کو اکثر بلاتے نا مولا. کہا ہمارے مصائب پڑھ ہمارے فضائل پڑھ. دیبل اکثر شعر پڑھتا اور پڑھتے پڑھتے نا دیبل رو پڑھتا. پہلے تو امام رضا اسے اپنی مسند پہ بٹھاتے. کہا تو حسین کا ذاکر ہے. مولا رضا خود نیچے بیٹھتے. اللہ اکبر. جو اس نے قصیدہ پڑھا نا اس قصیدے کو شہید محسن نقوی نے اپنے مسدس ایک لکھیا. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بھی گھر جانا. یہ قصیدہ یہ دیبل خزائی کا ہے. اس نے کہا تھا نا سیدہ اٹھ کے دیکھ تیرے ایک بیٹے کو زہر دے دیا گیا. تیرے ایک بیٹے کو ذبح کر دیا گیا. زہرا تیری کلیاں بکھر گئی. اور شہید محسن نقوی نے کہا تھا نا اسی کا ایک جملہ ہے. وہ کہتے ہیں عباس یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے. عباس یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے. عباس کے لاشے سے چپ چاپ عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا. جب دیبل نے سارے شعر پڑھ لیے نا امام موسیٰ کاظم تک تو امام رضا اٹھے. اٹھ کے کہتے ہیں دیبل تو نے سارے شعر پڑھے ہیں. یہ ایک شعر میں نے بھی لکھا ہے اسے بھی پڑھ. اس میں کیا تھا؟ کہا زہرا تجھے سلام ہو تیرا ایک بیٹا طوس کی زمین پہ غربت کی حالت میں مارا جائے گا. اسے زہر دیا جائے گا. اس کے پاس کوئی نہیں اپنا ہوگا.
इतने जुमले कहने थे देबल के, इतना कोहराम मच गया, इतना कोहराम हुआ कि एक ज़ईफ़ा कनात हटा के आके कहती है देबल अब अगर तूने शेर पढ़ा ना इस गरीब की बहनें मर जाएंगी, इस गरीब की बहनें मर जाएंगी। फिर इमाम रजा उठे, पर्दे में जाके बहनों से कहा हौसला करो, हौसला करो, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, सिर्फ मैं अपने कत्ल की खबर दे रहा हूँ और आप बर्दाश्त नहीं कर सकती। सलाम हो बीबी ज़ैनब को जिसे खबर नहीं मिली थी, जो 70 कदम पे देख रही थी 13 ज़रबों से। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम रजा की गुर्बत के ही 2 जुमले और अर्ज़ करने हैं और फिर इसके बाद मातम कीजिएगा। इमाम रजा आपकी मेहनत को कबूल करे। इमाम रजा बादशाह को पैगाम पहुंचा, आइए दरबार में आपको बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। दरबार में याद किया है। मौला रजा उठे, अपने सहाबी से कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? कहा मैं इमाम हूँ, मैं जानता हूँ आज मुझे जहर मिल जानी है, आज मुझे जहर मिल जानी है। अब असलत रोया रो के कहता है मौला जब पता है तो फिर ना जाओ। कहा ये हमारी विरसा है, हम जरूर जाएंगे। और कहा असलत याद रखना अगर मेरा इमामा खुल के चादर बन गया हो ना तो समझ लेना मुझे जहर मिल गई है। अगर मेरा इमामा सलामत हुआ तो मुझे जहर नहीं मिलेगी। इमाम रजा बादशाह आए ना, इसने बड़ा शातिर था, मामून इसका नाम था, जिसने जहर दिया लगा। इसने ना रजा बादशाह के सामने अंगूर रखे, जो इसकी तरफ थे उसमें जहर नहीं था, जो मौला रजा की तरफ थे ना उनमें जहर था। इसने कहा मौला खाइए, बड़ी दूर से मंगवाए हैं। इमाम रजा रो के कहते मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं हूँ, मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं हूँ। कहा मैं परदेसी हूँ, मुझ पे रहम कर। अल्लाह अकबर। कहा खाइए। इसरार किया। मौला ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के वो अंगूर का दाना खा लिया। अल्लाह अकबर। इमाम रजा जब आए ना बाहर, इमामा खुल गया हुआ था। अब मुसल्लत जो थे ना वो हाथ पकड़ के, जिन्होंने रोना है, मौला रजा को लेके चल रहा था ना। अल्लाह अकबर। मैं कैसे अर्ज करूँ अज़ीज़ाने गिरामी कद्र अज़ादारो, इमाम रजा जहाँ से पाँव उठाते ना, अब असलत रो के कहता मौला जहर इतनी तेज है तेरे पाँव से लहू निकल रहा है, मौला तेरे पाँव से खून बह रहा है, खून का नाम आया। इमाम रो के कहते हैं कहा तू मेरे पाँव देख रहा है, मेरी आंखें देख, मेरी आंखों से भी लहू है। अल्लाह अकबर। मेरी आंखों से भी लहू निकल रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम रजा बादशाह को लेके ना अब असलत आ गए, बिस्तर बिछाया। अब असलत ने इमाम को लटाया। तड़प रहे थे ना मौला रजा। अल्लाह अकबर। तड़पते हुए मौला ने कहा जा मेरा एक सहाबी है इब्ने हस्साम, उसे बुला के ले आ। ये दोनों सहाबी जिस तरह सलमान और मिकदाद थे ना, ये दोनों अबू सल्लत और इब्ने हस्साम मौला रजा के सहाबी थे। कहा उसे जल्दी से बुला के ले आ। अबू सल्लत जल्दी से बाहर गए। देर हो गई क्योंकि तूफान इतना ज्यादा आ गया, अंधेरी इतनी ज्यादा आ गई। क्यों? जब भी किसी मासूम को जहर दी गई है ना तो फिर अंधेरियां आती है, फिर तूफान आते हैं। ये थोड़ा फंस गया। इसने जाके हस्साम के घर देखा, हस्साम नमाज आयत पढ़ रहा था। नमाज आयत पढ़ी ना, कहा खैर है। कहा तू नमाज आयत न पढ़, इमाम को जहर मिल गई है, इमाम को जहर मिल गई है। बड़ी जल्दी से ये वापस आए है ना, अभी दहलीज रजा पे पहुंचे है ना। आगे क्या देखा? इमाम रजा बिस्तर पे नहीं थे, है परेशान हो गया। बस अल्लाह चिराग रोशन किया, क्या देखा कि जमीन पे इमाम तड़प रहे हैं। अल्लाह। इमाम जमीन पे तड़प रहे हैं और रो रो के कहते हैं काश मेरी बेटियां होती, काश मेरी बहनें होती। अल्लाह अकबर। कहा इब्ने हस्साम मुझे गरीब समझा है,
देर से क्यों आए हो, जिन्होंने रोना है देर से क्यों आए हो, मुझे गरीब समझा है। अब असलत और इब्ने हसाम रजा के कदमों का बोसा दे के कहते हैं मौला माफ करना, बाहर अंधेरी बड़ी थी, बाहर तूफान बड़ा था, तूफान का नाम आया, रजा तड़प के कहता तुम तो फिर मर्द थे, तुम तो फिर मर्द थे ना, काश मेरी मासूमा को देखते, वो कौम की पहाड़ियों पे तड़प रही है और रो रो के कहती है रजा तूफान बड़ा। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक जुमला और सुन लो, एक जुमला और सुन लो। मालिक इस गम के अलावा आपको कोई गम न दिखाए। सैयदो गैर सैयदो, एक लम्हा गुजरा, एक हस्ती आ गई। अब असलत ने कहा तू कौन है, कहा मुझे पहचान, मैं इसका बेटा तकी आ गया। बाजी मैंने मासूमा कौम का नाम लिया है, कईयों को पता चला है, कईयों को नहीं पता चला। अब मुझे अपने ईमान से बताओ रजा की बहन चली किधर से, मदीने से चली थी ना, जाना किधर था, मशहद ऐसा जी भाई को मिलना था ना, मदीने से बीबी चली भाई को मिलने के लिए मशहद जाना था। बीबी दफन कहाँ पे है, कौम में, बीबी दफन कौम में है। क्यों, बीबी को रास्ते में खबर मिल गई भाई मारा गया, बीबी को खबर मिल गई थी ना कि जिसे मिलने जाना है वो मारा गया है, बहन से चला ही ना गया, बहन मर गई। शादी भाई की मौत की खबर सुन के बहन मर गई। मेरा सलाम हो बीबी ज़ैनब पे, जो भाई को कबूल करे, आज बीबी तेरी जुबान की सलामत रखे। हजरों कबल अल्लाह, सिर्फ भाई की मौत की खबर सुनी, बहन मौत की खबर सुन के मर गई। मेरा सलाम हो बीबी ज़ैनब पे, मेरा सलाम हो बीबी ज़ैनब पे। मैं रज़ा की शहादत का एक जुमला करो, अदादार हो। इमाम तकी आए, इमाम तकी ने ना बाबा का सर अपने ज़ानू पे रखा, रो रहे हैं। इमाम रजा रो के कहते तकी जी बाबा, तकी जी बाबा, तकी ऐसा करो मेरा गिरेबान चाक करो। हाय हाय, इमाम रजा कह रहे हैं मेरा गिरेबान चाक करो। इमाम रजा का गिरेबान चाक किया गया। इमाम रजा ने रेत उठाई अपने सर पे डाली। हाय हाय, रजा ने रेत उठाई अपने सर पे डाली। तकी इमाम रो के कहते हैं मौला यतीम मैं हो रहा हूँ, गिरेबान मैंने फाड़ना था, रेत मैंने सर पे डाल ली थी। मौला बाबा आप क्यों डाल रहे हैं? कहा तकी मेरा दिल है जब मैं माशर के मैदान में जाऊँ ना तो लोग कहें ये आज़ादार हुसैन है, ये हुसैन को रोता रहा है। शादी आखिरी जुमला और इसके बाद फिर गरीब का मातम होगा। आज़ादारों, जब भी कोई इमाम इस दुनिया से गया है ना उसका बेटा मौजूद था, अली गए है ना हसन मौजूद थे, हसन गया है ना आंखें बंद की कासम सीने पे था। हाय हाय, कासम सीने पे था। सलाम हो हुसैन पे। जब हुसैन गया है ना बेटा नहीं, एक 4 साल की बेटी जिसे कभी शेमर मार